دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، عاشق مصطفیٰ، ایک عظیم نوجوان قیادت اور کارکن رانا محمد اقبال سکندر صاحب، آپ نے دعوت فرمائی تو میں فقیر حاضر ہوں۔ الحمدللہ ساڈے حلقہ علی پور تو علماء سادات بھی تشریف فرمانے، انشاءاللہ تعالی وقت دے اندر گفتگو نو مکمل فرماواں گے۔ سب تو پہلے تے گزارش ہے کہ ظاہری گرمی یا سردی یہ تو رب دی عطا ہے۔ ساڈے استاد فرماندے نے شیخ الحدیث مولانا علامہ خالد محمود نقشبندی صاحب، آپ فرماندے نے سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا، اللہ تعالیٰ دے بڑے نیک بندے سن، بڑے مقبول بندے سن، انہاں دی وفات ہوئی تھی۔ وہ بندہ کہندا کہ جی وہ میری خواب اندر آئے۔ میں انہوں نے پوچھیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ دے تسی بڑے نیک بندے ہو، مینوں دسو رب تواڈے نال معاملہ کیویں دا فرمایا ہے؟ تقریر میں کرنی ہے، تساں بھی بولنا ہے، میں بھی بولنا ہے، بس ایک مسئلہ اور گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ انہوں نے معاملہ رب نے اپنے محبوب دا صدقہ بڑا اچھا فرمایا ہے، لیکن ایک گل سی جیتے تے رب نے زجر فرمائی اور پکڑ ہوئی۔ عرض کی تھی او کی؟ فرمایا او اے وے کہ ایک دن بارش آئی، میں باہر نکلیا تے میں کیا مالکہ موسم دے بارش دا نہیں، موسم دے بارش دا نہیں۔ فرمایا جب میں رب دی بارگاہ اندر پیش ہویا تے رب فرمایا اے میرے بندے مینوں دس کدی میں کوئی بے موسمہ بھی کم کیتا ہے کہ میں قادر مطلق میں کدی بے موسمہ بھی کم کیتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اے رب دی عطا ہے، گرمی بھی رب دی نعمت ہے تے سردی بھی رب دی نعمت ہے تے اصل حرارت ایمان دی ہے۔ ہوں تسی بولن لگ پیو تے بول دی رہنا، اصل حرارت ایمان مصطفیٰ دی ہے، محبت رسول دی ہے، عشق محبوب دی ہے۔ لہذا جننے بار بیٹھے ہو اندر آ جاؤ تے مصطفیٰ دا نعرہ لا کے اپنے ایمان دی حرارت کو مضبوط کر لو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی تو گزارش ہے کہ اس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھاں گے، رل مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں جو پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ وہ دے اندر بھی کامیابی اللہ ساڈے سب دے بیٹھن دا مقصد بھی پورا فرمائے۔ احباب ذی وقار، تحریک صراط مستقیم اور پاکستان سنی تحریک دے زیر اہتمام اج دا خوبصورت جلسہ جدا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس بر موقع یوم ردا۔ تے میں ایک اور چیز دا اضافہ کر چھڑا، الحمدللہ سب دے ذہن اندر ہے، چلو فلیکس تے تھا انی سی، بر موقع ذکر پاک کیڑی ذات دی، جیڑی ذات دے بارے اقبال آکھیا سی کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ او کون ہے؟ سنیاں دے عقیدے دا پیشوا امام ربانی مجدد الفسانی دی ذات۔ 27 نواب دا ورش میں مکتوبات نہ لے کے ہیں، سب کو بھی سنانا ہے۔ تو دوستو آج دی تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ختم ہی درز کرانگا کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں سونا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جس سونے محبوب نو صرف رب نے ختم نبوت دا تاج ہی نہیں بنایا بلکہ سارے نبیاں چو پہلا بھی بنا چھڑیا تھے آخری بھی بنا چھڑیا۔ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔
اور یہ گل میں نہیں کرتا، یہ گل میرے مصطفیٰ نے خود فرمائی۔ حضرت جابر نے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ، آقا میں نے اے دے دسو تو انو رب نے نبوت کد عطا فرمائی، کد تو انو رب نے نبوت عطا فرمائی؟ ہون میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا جابر سنو کنتو نبیوں و آدم بین الماء والتین، فرمایا جی آدم علیہ السلام پانی دے مٹی دے درمیان سے رب نے منو نبوت دا تاج عطا فرما چھڑے۔ اور محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ ہے عرض کراں، علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کون علامہ سیوطی جنہوں میرے مصطفیٰ جاگ دے آیا 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرما چھڑے۔ تے کتاب لکھی خصائص الکبریٰ، ایک دن علامہ سیوطی کو لے کے بندے پوچھے حضرت منو تے دسو کیڑا وظیفہ کر دے ہو، کیڑا جناب عبادتہ کر دے ہو، کیڑا درود پڑھ دے ہو کہ سائیں جاگ دے آیا بھی چہرہ ودو ہاتھ دکھا چھڑ دینے؟ آکھیا میں کردہ کچھ نہیں، بس کلم چلایا ہے، مصطفیٰ دے والدین دی شان لکھی ہے، سائیں قبول فرما لیا۔ میں اے آپ دے والدین دے ایمانے والدین تے کتاب لکھن والے شخصیت دا نام علامہ سیوطی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگاں دے دل وچ خیال ہون لگ پیا کہ نہیں جی اگر نبی ہوندے تو 40 سال تک خاموش کیوں رہندے، چپ کیوں رہندے، لہذا نبی نہیں سن۔ ہاں اے جیڑا نا 40 سال تو پہلا نبی پاک نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام دے پانی دے مٹی دے درمیان سن تے میں رب دا نبی ہاں، ایدہ مطلب ہے کہ اللہ دے علم اندر نبی سن۔ میں انہیں عبارت وہ پڑھنی نہیں، انہا وقت نہیں۔ آپ نے بڑا جامع اور مانے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم ایک گل کریں کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اول النبیین اس طرح نے کہ رب دے علم اندر نبی سن، حقیقت نہیں تے میرے مصطفیٰ فرمایا کہ جد آدم علیہ السلام پانی دے مٹی دے درمیان سن میں اس وقت نبی سا، اگر بس رب دے علم اندر نبی سن تے رب دا علم تے اس تو پہلے بھی موجود سی۔ فرمایا صرف نبی دی شان نہیں کٹائی، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے اور پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ فرمایا نبوت مصطفیٰ دا انکار نہیں کیتا، رب دے علم دا بھی انکار کر گئے۔ تے فرمایا صرف اینا نہیں، فرمایا تو ماننا کہ جناب نبی پاک جے پہلا نبی ہوندے، فرمایا ایک تیرا جملہ درست نہیں، کیوں؟ فرمایا اس واسطے جے رب دے علم میں جو نبی ہوندی گل کرنا ہے تے رب دے علم میں تے آدم علیہ السلام بھی نبی سن، رب دے علم میں تے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی سن، رب دے علم میں تے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی سن۔ فرمایا جے رب دے علم دی گل کرنا ہے، رب دے علم تو تے کائنات دا کوئی ذرہ بار نہیں، من لے میرے مصطفیٰ نو رب تعالیٰ نے تخلیق بھی نورانیت نو پہلے فرمایا تے نبوت بھی پہلے عطا فرما چلی۔ یا رسول اللہ حق چاہیے بس سن جنت، ہاتھ چوکے نعرہ مارو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہن سنو بس تقریر شروع ہے، تقریر شروع ہے، بند آواز بند ہوگی۔ ہن سنو، چلا چلانا کوئی مسئلہ نہیں، ہن تقریر شروع ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، تو آتے دے میرے ابا جان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، کتاب حدیث لے کے ان والے علامہ سیوطی، حوالہ ابن عساکر دا تے سامنے بیٹھے نے آپ دے بیٹا اس شیش علیہ السلام، حضرت شیش سامنے بیٹھے، اور میں آئی بنی او میرے بیٹا میری گل تے سن، فرمایا انت خلیفتی من بعدی، فرمایا میرا پتر تم میرے بعد میرا خلیفہ ہیں، میرے بعد میرا خلیفہ ہیں، فخذھا بعمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی۔ ہن آدم علیہ السلام اپنے سجادہ نشین نو وصیت پہ فرماندن، فرمایا بیٹا پتر آدم دے پر پھر بھی تقوی اختیار کریں تے رب مقام عطا فرمائے گا۔ میں کہا جی آدم علیہ السلام دے پتر نو تقوی ضروری ہے تے لوٹے شاہ دے پیر دے پتر نو تقوی ضروری نہیں ہے؟
اسی پیر دے پتر ہونے ہاں تے لیکن امیر معاویہ انج کیتا سی او میں کیا کمینیا تو اس آدم علیہ السلام دے وصیت نو یاد رکھ جے بونکیوں تے پتہ لگ جائے گا امیر معاویہ عبد الرحمن ہے تے تو نطفہ شیطان ہے جملے نو جنہ سمجھے انہاں لذت لے لیا تسی بھی آکھو سبحان اللہ میں کیا بونکنا تیرا دست ہے کہ امیر معاویہ عبد الرحمن ہے تے تو نطفہ شیطان ہے کیونکہ اگر بندے دا پتر ہوندو تے امارت الوسکا دا پچھو والا ماں کو مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان نو کامل کر لے ہن سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی فرمایا بیٹا میری یہ وصیت ہے فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهِ فرمایا فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسْمَ محمد فرمایا پتر میں تینوں یہ وصیت کرنا ہے جد بھی رب دا ذکر کرے نا ہون ہاتھ کوئی تھلے نہ روے فرمایا جد بھی رب دا ذکر کریں نال محمد مصطفیٰ دیا بھی ناتا پڑی فرمایا جد بھی رب دا ذکر کریں ہون کیوں فرمایا اے نہیں کہ نہیں رہے فرما چھڑیا ہون اللہ دے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهِ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسْمَ محمد کیوں فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالتِّينِ فرمایا ہرے میرا جسم نہیں بنیا ہجے میری تخلیق نہیں ہوئی میری روح نے عرش دا مشاہدہ کیتا رب عرش دے متھے دے نام محمد مصطفیٰ دا لکھ چڑیا فرمایا میں ویکھیا عرش دے متھے دے نام محمد مصطفیٰ دا بس اینا ہی نہیں فرمایا ثم انی تفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وان ربي اسكن الجنة فلم ارى في الجنة كسرا ولا غرفة الا اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور حور العين وعلى ورق كساب اصحاب اعجام الجنة وعلى ورق شجرة الطوبة وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى اطراف الحجب وبين اعين الملائكة فاكثر ذكره فان الملائكة تذكره في كل ساعتها میں بیٹا ذکر کرنا ہی بیٹا نجات ہونی ہے تے ناتے مصطفیٰ اندر بولو سبحان اللہ یار عربی سن کے میرے ایسے دی آ چھڑو پنجابی وری تو صاحب بھی آنا سبحان اللہ فرمایا بیٹا جی ابا جان فرمایا جد بھی ذکر کرے محمد مصطفیٰ دا کرنا ہی رب دے نام دے نال محبوب دے نال ضرور پڑھنی ہے کیوں فرمایا اس واسطے میں آسمان پھریا رب منو حیات عطا فرمائی میں آسمان دی سیر کیتی آسمان دے ہر کونے دا نام محمد مصطفیٰ دا فرمایا میں جنت دی سیر کیتی جنت دا ہر محل تے او دے ہر دروازے دا نام محمد مصطفیٰ دا فرمایا پھر میں جناب آپ نے فرمایا کہ میں دیکھیا کہ رب نے حوران دی سردار حور العین دے متھے دا نام محمد مصطفیٰ دا لکھ چڑیا فرمایا میں دیکھیا کہ رب نے جنت دے اندر نورانی تے سفید پردے لگائے نے ہر پردے دے نام محمد مصطفیٰ دا فرمایا صرف اینا ہی نہیں میں شجر طوبہ جنت دا اعلیٰ ترین درخت دیکھیا او دے ہر پتے دے نام محمد مصطفیٰ دا فرمایا پھر اینا ہی نہیں جب میں سدرۃ المنتہا دے گیا تے سدرۃ المنتہا دے ہر پتے دا نام محمد مصطفیٰ دا ہے فرمایا بیٹا میں رب دے فرشتے ویکھے پہلے آسمان تے بھی ویکھے دوجے تیسرے ستویں تک ویکھے فرمایا میں ویکھیا رب نے ہر فرشتے دی اکھاں دے اندر نام محمد مصطفیٰ دا لکھ چڑیا فرمایا سویرے بیٹا ہر وقت سونے دیاں نعتاں پڑھی سونے دا تذکرہ کری کیوں فرمایا میں رب دے فرشتیاں نو ویکھیا سی او بھی ہر وقت مصطفیٰ دے درود پڑھ دے نہیں فرمایا ہر وقت مصطفیٰ دے درود پڑھ دے نہیں ہون میں اپنی تقریر دا حاصل بیان کرنے لگا میں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام علم میں سب تو اللہ محبت رکھو سبحان اللہ تھک پئے ہو علم میں میرے مصطفیٰ اللہ عقل وچ ویکھو تے میرے مصطفیٰ اللہ شجاعت اندر ویکھو تے میرے مصطفیٰ اللہ حسن وچ ویکھو تے میرے مصطفیٰ اللہ میں کہ ساریاں شاناں پڑھ اس نتیجے دے پہنچے گا جملہ ضائع نہ کریا جے میں کہ ساریاں شاناں پڑھ تے پتہ لگے گا اس دنیا تے میرے مصطفیٰ جیسا آیا کوئی نہیں رب دوجا محمد بنایا کوئی نہیں اس دنیا تے میرے مصطفیٰ جیسا آیا کوئی نہیں
رب دوجا محمد بنایا کوئی نہیں. اور کیویں بنا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمارت بنائی. عمارت مثال سمجھو، ایک بندہ عمارت بنائے بڑی سونی بنا دے، احسنہا بہت خوبصورت عمارت بناوے، تو جیڑا لگن والا بندہ نا بازار اندر سامنے ایک اٹ لا دے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن سامنے متھے تو ایک اٹ ڈگی ہے، اٹ نہیں لگی. میرے حضور نے فرمایا صحابہ بندہ مینوں دسو بڑی سونی عمارت ہوے گی، بڑی سونی عمارت ہوے گی، کیا وہ عمارت اس اٹ تو بغیر سجے گی؟ فرمایا کیا اس اٹ تو بغیر سجے گی؟ میرے حضور صحابہ نو فرما رہے ہیں. فرمایا صحابہ کے جیڑی عمارت ہووے بڑی سونی سامنے ہو اٹ لا لو، کیا وہ عمارت سجے گی؟ عرض کی تھی آقا نہیں. فرمایا پھر میری گل سن لو، رب ایک گلشن نبوت دی عمارت تیار فرمائی، او دے آدم علیہ السلام نے بھی بھیجیا، عیسیٰ علیہ السلام ورگا سونا بھی بھیجیا، ابراہیم جیسا کمالات والا بھی بھیجیا، حضرت نوح جیسا جمالات والا بھی بھیجیا. فرمایا جب سارے کال چھڑے نا آخر تے میں محمد مصطفیٰ نو بھیجیا تے کائنات نو دس چھڑیا. لوگوں سن لو، اس دنیا تے میرے محمد جیسا آنا کوئی نہیں، میں دوسرا محمد بنانا کوئی نہیں. اور دوستو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن. فرمایا 6 چیزاں دے نال رب نے مینوں سارے نبیاں تو اللہ مقام عطا فرما چھڑے، ہر نبی تو اللہ مقام عطا فرما. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مینوں جامع الکلمات بنایا ہے. چلو نہ بولو، میں وضاحت کرنا پھر تو آپ بولنا سبحان اللہ. کیسا کہ جامع الکلمات، ہن میں بھی وضاحت کرنا ویکھیا جے تسی آپ بول دے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے رب مینوں بولی ہے جدی عطا فرمائیے. فرمایا محبوب سارے نبی آؤں گے چلے جان گے، عرباں دی اعلیٰ ترین قوم ہوے گی، اپنی فصاحت تے بلاغت تے بڑا مان ہوے گا، ہر کوئی اپنا ملکہ آ کے کعبے دی دیوار تے ٹنگے گا. کوئی آکھے دا ویکھو فلاں نے کیویں لکھیا، کوئی آکھے دا کعب بن زہیر نے کڈا سونا کلام لکھیا، کوئی آکھے دا کسی نے کڈا سونا کلام لکھیا. فرمایا سونیا تینوں جامع الکمالات بنایا ہے کیسے؟ فرمایا میں تینوں اپنا پاک قرآن عطا فرماواں گا. اس قرآن دی ایک چھوٹی جی سورت جیدہ نام کوثر ہوئے گا، جب کعبے دی دیوار دے نال لٹکائی جائے دی سارے معلقات اتر جان گے، سارے کلام اتر جان گے، اور لوگ آکھن گے ہویا کی یہ آج سارے شہر سر سٹ کے بیٹھے نے، کیا ہویا کچھ نہیں، آج جو آ گیا ہے جدے ورگا دنیا تے آنا کوئی نہیں، رب دوجا محمد بنانا کوئی نہیں. میں او آ گیا ہے، او آ گیا ہے، او آ گیا ہے جدے ورگا سونا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. فرمایا احلت لی الغنائم، رب میرے واسطے غنیمت حلال کیتیا. ونصرت بالرعب، فرمایا رب میری روب دے نال مدد فرما دیتی. میں آہستہ جاننا میرے رب نے کیویں مصطفیٰ کریم نو شان عطا فرمائی. فرمایا جیڑا دشمن میرے اتے حملہ کرن دا ذہن بناوے گا نا، رب میرا ایسا روب عطا فرمایا 1 مہینہ پہلے گھر بیٹھ کے کمبن لگ پوے گا. 1 مہینہ پہلے اسی حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں انبیاء تے فضیلت عطا فرمائی. آقا کس طرح؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ماشاءاللہ قبلہ تشریف لائے خوش آمدید. فرمایا اے محبوب، فرمایا کہ لوگو اللہ نے میں محمد مصطفیٰ نو 6 وجہ دے نال وسیلت عطا فرما چھڑی. فرمایا انہاں یہ چکی ہے آخری کی ہے. فرمایا انتا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کی ہے وہ شان کی ہے. فرمایا سونیا تو آخری نبی ہے، تیرے ورگا اس دنیا تے آئی کوئی نہیں سکتا، تیرے ورگا اس دنیا تے نہیں آ سکتا. اور کیسی عظمت عطا فرمائی. فرمایا محبوب تیرا حسن بھی اللہ، تیرا جمال بھی اللہ، تیرا کمال بھی اللہ.
تیری شجاعت بھی اللہ تے اے ہن سنی بندہ بولے گا فرمایا سونیا نبی پہلا بھی آئے انہاں نو حواری پہلا بھی لبے پر تیری جماعت صحابہ اللہ فرمایا تیرے ابو بکر دا ثانی بھی کوئی نہیں تیرے عمر دا ثانی بھی کوئی نہیں اے مکتوبات شریف میرے سامنے پڑے نے حضرت شیخ علامہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سنو میرے مصطفیٰ کریم نو رب نے ایسی شان تے عظمت عطا فرمائی فرمایا ایک گل یاد رکھنا میرے محبوب نو رب شان عطا فرمائیے فرمایا نبی پاک دے دوسرے صحابہ تے اپنی جگہ سارے صحابہ اللہ نے ابو بکر دی صداقت دا کیڑا بندہ جوڑ لے کے آوے عمر فاروق ورگا کیڑا لے کے آوے فرمایا صحابہ تے اللہ نے میرے نبی پاک دے او صحابی حضرت وحشی جنہ ایک لمحہ اپنی زندگی دے اندر ایمان دی حالت اندر مصطفیٰ دے چہرے فتوحا دی زیارت کی تھی دوبارہ موقع نہیں ملیا فرمایا ساری امت مل جائے اپنی عبادات کٹھیاں کر لے اس ایک نیکی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جیڑی نیکی مصطفیٰ دی زیارت کر کے لئی میں کیا وجہ کی ہے کیا وجہ ہے بے اس کائنات ہوتے محمد مصطفیٰ جیسا آیا کوئی نہیں رب دوجہ محمد بنایا کوئی نہیں فرمایا اس دنیا تے میرے مصطفیٰ کریم جیسا آیا کوئی نہیں رب دوجہ محمد بنایا کوئی نہیں دوستو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی ختم نبوت میں مسئلہ عرض کیتا میں ایک واضح گل عرض کرنا چاہنا آج ساڑھے پاکستان دے اندر یہ سمجھا جاندہ ہے کہ ختم نبوت تقریر کرنی ہے میرے سامنے کتاب پئی ہے تذکرہ کتاب کی دی ہے کسیٹی دے پتر دی تسی نہیں سمجھے کتاب اندر لکھتا ہے آندہ میری ماں بڑیاں شانہ والی ہے میں کہا 10 ہوتا نا کی آندہ کسیٹی گاما کانا نہیں بولے یار تسی بولے ہی نہیں غلام احمد قادیانی جیڑا نعرہ لاندہ نبوت دا کسیٹی دا پتر اور ٹی وی دے نا مباحثہ ہو رہا سی ایک بندہ آندہ تو نام نہیں صحیح لے رہا ساڑھے مولانا آندہ تو نام نہیں صحیح لیندہ پیا آندہ میں کیڑا نام لیا ہے آندہ تو کسیٹی آندہ ہے آندہ چاہ تو 10 دن نام کی سی آندہ کسیٹی نہیں سی گسیٹی سی آندہ کسیٹی نام نہیں سی گسیٹی سی آندہ اصل مان رہا ہے مانا بیک میں کیا کمینے اور تیرے ماں دے نا کو لو اینی پتبو ہوندی ہے او دیاں شانہ دے مقابلہ کرنا ہے جنہوں رب نے ماں فاطمہ آمنہ جیسی عطا فرمائی ہے جنہوں رب ماں سیدہ آمنہ جیسی عطا فرمائی تذکرہ کتاب میرے سامنے میں ساریاں گلہ نہیں کرنی ہیں جاج صاحب نے چلو اللہ انہوں نے ہدایت دیتی ہے ڈنڈے دے کل ویکھو سپریم کورٹ دے اندر جناب نکے وکیل اٹھ کے دے بول رہے سن تے جج صاحب دی آواز بھی کمدی سی میں کیا کدی انج نہیں ہویا انج کدی نہیں ہویا پر اگے دنیا دے دلال جاندے سن کل مصطفیٰ دے عاشق گئے سن حضور دی ختم نبوت واسطے گئے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایک حوالہ جیڑا بندہ ویکھنا چاہتا ہے میں نے کوئی شوق نہیں ہے اس پلیت دیا کتاب چکن دا ایک گل کہہ گا سینے سڑ جان گے اندر چار دیواری دے اندر عبادت کرن قادیانی تے جائز ہے میں کہا چار دیواری کے تو زنا بھی جائز ہے چار دیواری کے شراب پینا جائز ہے چار دیواری کے سود کھانا جائز ہے آندہ نہیں جائز میں کیا کیوں آندہ لا ان آرڈر نو خطرہ ہے میں کیا کتیا کائنات دیا جے چار دیواری ہے تینوں کوئی گال کٹے تے تیرا لا ان آرڈر متحرک ہے یہ گل یاد رکھی حضرت عمر فاروق دے غلام موجود نے حضرت صدیق اکبر دا لنگر کھان والے موجود نے جب تو اپنی شان اندر گستاخی برداشت نہیں کرتا اسی مصطفیٰ دی گستاخی بھی برداشت نہیں کرا اس تذکرے دے اندر انہوں نے لکھیا اندر ساری دنیا کر دی ہے حسین 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 یہ گل سنا لگا جیڑی میں انتخاب کیتا کہ میں سنا سکنا باقی میرا ضمیر اجازت نہیں دیندہ اس واسطے کیوں اس واسطے کہ آج لوگوں نے بڑا دھوکا دیتا جاتا ہے اس نے کیا ہے وہ امتی ہے ایدے اندر لکھتا ہے اندر رب نے میرا نام امتی رکھیا ہے اسے رب نے میرا نام نبی رکھیا ہے
اسے رب نے میرا نام احمد رکھیا ہے، اسے رب نے میرا نام محمد رکھیا ہے۔ کی مطلب؟ جتھے امتی آخنا پوے امتی کہہ لو، جتھے نبی کہنا پوے نبی کہہ لو، جتھے محمد کہنا پوے محمد کہہ لو، جتھے احمد کہنا پوے احمد کہہ لو، لیکن نبی میں ہی ہاں۔ آس کتاب دے اندر لکھیا جے جنہیں ویکھنا ہوئے، آس لعنت بے شمار آس کتاب دے اندر لکھیا ہے، آندہ سارے لوگ آندے نے حسین 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 آوے حسین آوے۔ ایدی تفسیر لکھی جی وہ مبارک ثانی نے۔ ہن تسی دسو مسلمان جی مولویاں وہ ایک طبقہ ہے انہوں اپنا رونا دا چابی، میں کیا منو ایک گل دس ایدی اجازت ایدی وضاحت اجازت دئیے؟ آندہ ساری دنیا حسین 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 کر دیئے، نعوذ باللہ حسین گاندے میں کستوری ہوں۔ اے چیز اینو دین آندے ہو آدین ہے آندہ حسین گاندے میں کستوری ہوں۔ میں کہ کتیا کائنات دیا اور تینوں کی پتہ ہوئے حسین کونے؟ پوچھ مدینے دے تاجدار کونو، پوچھ اگر دہا دے چہرے والے آقا کونو، پوچھ اگر لیل دیا ظلفہ والے آقا کونو، آج جو کیا کہ سبحان اللہ پوچھ ما زاغ البصر وما تغادی شان والے آقا کونو، فرمائے ان الحسن والحسین ہما ریحان تایا من الدنیا، فرمایا حیا کرے آجے حسن و حسین ہونے جنہیں اس کائنات کے اندر میں محمد دی خوشبو نے، میں میری خوشبو کسے سونی ہوئے نا تے حسن و حسین تے کولوں سکھ لیا۔ اس تذکرے دے اندر لکھ دا ہے آندہ میری خواب دے اندر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ خدا آیا، آندہ انہاں میرے نال تعلق قائم کیتا، میرے وچوں میں بنیا تے میں نبی بن گیا۔ میں کیا تیری ادھی گل مننا گے تے ادھی نہیں مننا گے، میں بیٹھا مسجد اچھا چلو میں محتاط بول لینا، ادھی مننا گے ادھی نہیں مننا گے، آندہ کیڑی؟ میں کیا تیری خواب وچ کوئی آیا سی اے بھی مننا گے، انہیں کچھ کیتا سی اے بھی مننا گے، پر کیتا کنے سی؟ او جڑا شیطان سی۔ میں کیا کیتا بھی کسی ہے تو کیتا بھی ضرور ہے، پر تم نسبت غلط کر بیٹھے ہیں، وہ شیطان سی۔ دوستو اے جڑا مسئلہ چل رہا ہے اے دی آگاہی واسطے آج ختم نبوت دا پیغام دیتا گیا کہ اسی حقیقت جان کر جیو۔ ساڑھیاں چلتا کی جنی دیر تک اسی اتھے گلیاں بزارہ کھیڑ دے ہونے ہیں نا، میں کچھ ضروری گلہ کرنا چاہنا۔ اسی سمجھنے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھی مولوی نال کو دو گلہ کیتیاں آگے بعد جات اسی پڑھنے ہیں نا آئینو وقت دے دجال نو کوئی بندہ کہے گا نہیں جی دے فائدے بڑھے میں کہا صرف 3% نے۔ آج کیوں ایمان لٹ رہے ہیں جنہوں پیو دے اصل دا نہیں پتا مصطفیٰ دے صحابہ دے بکواس کرتا ہے، حضور دے صحابہ دے بکواس کرتا ہے۔ میں حوالہ عرض کر کے جانا کہ مجدد پاک دا پہلا ہوش نہیں ہوندی مولویاں کو پہندے نہیں تے جب ہوش ہوندی ہے جی میں پلمبر نو سندا سا پیا، میں او فلاں نو سندا سا پیا، انہیں انج کیتا سی فلاں نے انج کیتا سی۔ میں کہا میری نوجوان قوم اپنے علماء سے وابستگی اختیار کرو۔ اگر آپ کی مسجد کا امام اس قابل نہیں ٹھیک ہے، وہ حضور کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کو حقیر نہ جانے، کیونکہ صحابہ بھی ہر مسجد مفتی دلی سی نہ ہوندا۔ اگر ہر مسجد میں مقتدر عالم دین نہیں ہے تو پھر مستند عالم دین کے ساتھ رابطہ کرو۔ میں نے خدا دی قسم میرے نال بندے حفظ کیتا ہے میرے نال، تو میں نے کہہ رہا ہے یار تسی مولوی قادیانیاں دے بارے انہیں جذباتی ہو۔ میں کیا کیوں کی ہویا ہے؟ آندہ میں فیس بک تے سنیا ہے وہ پہ آندہ سی جی اسی تے انہوں نے امتی مننے ہیں، اسی انہوں نے نبی نہیں مندے، اسی امتی مننے ہیں، اسی فلاں کرنے ہیں۔ وہ بدیو زمان پٹی صاحب نے آندھے نے میرا ایک بیلی سی تے وہ قادیانی دا یار سی، میں انہوں نے کہا انہوں نے نیڑے نہ جایا کر قادیانی۔ آج سانوں پڑھا دے میں شیعہ نہ بیک روٹی کھا دی سی نا، میں کچھ کیتا دے نہیں، میں مرزائی نال بس بیٹھا سا، میں بازار گیا سا۔ آج نے میں کیا کہ تیرے نال انہوں نے کدی کوئی گل نہیں کیتی، آندھا کدی نہیں کیتی۔ میں کیا سوچتے سے کدی کوئی کیتی ہوئے؟ آندھا ہاں ایک گل میں نو یاد ہے۔ کیا کی؟ آندھا میں نو گل یہ یاد ہے میرے کو بیٹھا سی، آندھا میں نو 10 عیسیٰ علیہ السلام وہ کتھے نے؟ آندھا میں کیا جی وہ تے آسمانہ دے اتے نے۔ انہیں کہا چل ٹھیک ہے ساڑھے نبی سمجھو، آندھا ساڑھے نبی مرزائی آندھا ہے کیونکہ مسئلہ ہو رہے، آندھا ساڑھے نبی محمد مصطفیٰ کتھے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آندا جی وہ تے اپنے مزار اقدس دے ہوتے ہیں، مزار اقدس اندر نے. آندا وہ اینا کہہ کہ چھوٹو جی نا بس اجنی پویتا چلا گیا. آندے نے میں انہوں پوچھیا مینوں یہ گل دس تو کی سوچیا آج بد عقیدہ دی صحبت دا وبال. آندا میں بس چول کھان گیا سا اور میں کیا چلیا چول انہاں دے نہیں کھائی دے جڑے چول بھی کھوان تے ماں نوں گالاں بھی کڈن. اور تینوں اپنی ماں دی غیرت قبول ہے اس ماں دی حیا نہیں کردا جس ماں دے صدقے تیری ماں نوں رب شان عطا فرما چھڑیا. صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی، محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تینوں انہاں دی حیا نہ آئی نہ کہ مینوں دس تے صحیح چل ٹھیک ہے تو کی سوچیا. آندا میں سوچی پہ گیا سا مینوں شک پیا. آپ نے فرمایا رک جا مینوں دس ایمان یقین دا نام ہے تے شک دا. پچھلی گل سن رہے ہو نا اٹیچ ہو. آپ فرمایا کہ مینوں دس ایمان یقین دا نام ہے کہ شک دا. آندا یقین دا تے میں کہا چلیا ایمان تیرا تو لٹ کے لے گئے ہے کہ تینوں ایک جملہ سنا کے تیرے نبی دے بارے شک چ پا کے تیرا ایمان لے گیا کافر ہو گیا ہے. کافر ہو گیا. خدا را آج تواڈے وارث جے بریلی والے تاجدار انہاں نوں پڑھو. اج تسی جا کس طرف رہے ہیں سی جیڑا بندہ گل کردا ناس بھی ہو گئے جی ناس بھی ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی شان تے عظمت دے اندر بلندیاں عطا فرمائے. اج بڑے بڑے فتوے پیسے دے کے فتوے دیتے جاندے نے بکریاں لے کے فتوے دے بکرے لے کے فتوے. میں سلام عرض کرنا رب سانو جنا استاد عطا فرمایا ہے. آکھیا شیعہ کافر نے آکھیا ابو بکر صدیق دا منکر کافر ہے صحابہ دا منکر کافر ہے. انہاں کیا سی فتویٰ کرا کہ محسن نقوی میرے استاد یہ مکرم جامع المعقول والمنقول استاد العلماء مولانا محمد احسان اللہ کیلانی جامعہ مدینہ العلم دے مفتی محسن نقوی دی میٹنگ دی تصویراں ساڈے کول موجود نے. گجرانوالہ دے اندر آیا انہیں آ کے جناب انہیں کیا اس مولوی دے پرچہ کرو. یار ایک کدی سوچیا جے جد نبی دے صحابہ دی عزت دی گل کیتی جائے آکھیا آپ ہی رانا اقبال نمبڑ لے گا آپ ہی فیصل جلالی ویکھ لے گا آپ ہی جناب مولانا زکی صاحب ویکھ لین گے آپ ہی مبین صاحب ویکھ لین گے. ساڈا کم نہیں. میں کہ اکھ بند ہون دی دیر لگ پتا جائے گا. تو جناب پلاٹ تے پرمٹ واسطے رولے بنائے او تیری غیرت سی کہ دین دے معاملے لمحہ پہ گیا سے. اج تو اگر صحابہ دی شان واسطے نہ اٹھیوں تے کوئی مسئلہ نہیں. سائیاں پیرا تے لے لینا نا سائیاں پیرا لینا ہوئے تے کتیاں کولو بھی لے نہیں. پرچہ کٹایا سیشن کورٹ گجرانوالہ اتوں پرچہ ہائی کورٹ اندر چلا گیا. ہائی کورٹ اندر کیس چل رہا ہے. پاکستان دا کوئی ایجنسی دا بندہ نہیں ہونا جنہیں مدرسے دا چکر نہیں کٹیا. انہوں نے پتہ سی پھاڑ نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا فتویٰ واپس لے لو فتویٰ واپس لو. میرے استادہ نے میرے سامنے دے الفاظ نے اور میں بیٹا میں اگر رہا تے پانے نہ رہا میری جان بھی چلی جائے پر میری وصیت دے اس کائنات دے صحابہ دا منکر اور کل بھی کافر ساجے دے قیامت تک کافر رہنا دے. پر میں ساڑھی کی اوقات ہے اس عقیدے واسطے امام اعظم ابو حنیفہ نے کوڑے کھا دے. اس عقیدے واسطے امام احمد بن حنبل نے کوڑے پے. تو کون ہے چند ٹکیاں دی خاطر وہ یار رب پتھر دے اندر جانوراں نوں رزق نہیں دیندا. رزق دا ذمہ رب لیا ہے خود دے غیرت بہا. اقبال کہتا ہے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگے سجدہ خالق کو بھی اور شیطان سے یارانہ بھی. یہ بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا. سنی بن کے مر تے سنی بن کے جی تے سنی کفن پوے تینوں تے جد قبر وچ جاویں تے میرے مصطفیٰ وحی یوحا والی زبان ہلا کے آکھن فرشتیوں ہٹ جاؤ میرا سنی غلام آ گیا جی.
میرا غلام آ گیا، آدھا میں مجمع الزوائد کی 6161 حدیث اس کی وضاحت چاہتا ہوں، کیوں؟ آدھا مجھے انجینئر صاحب نے کہا فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ میں کیا ہون منو اے دس تیرے عقیدے تے تیری جناب ایمان دا رکھوالا وہ کائنات دا ذلیل پلمبر ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی؟ عقیدہ کدے کو لینا ہے تو؟ کدے کو عقیدہ لینا؟ آج مجدد الفسانی، آج مجدد الفسانی جن نے اکبر دے سامنے مصطفیٰ دے دین دا ڈنکا بجایا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں صحابہ نال محبت، یہ ناسبی، اہل بیت نال محبت، یہ رافضی۔ میرے مجدد الفسانی فرمایا سنو، فرمایا عدم محبت اہل بیت خروج است و تبری از اصحاب رفض، فرمایا خارجی کون ہے تے ناسبی کون ہے تے خالص ترین سنی کون ہے؟ فرمایا جب رب نے تیرے دل چو آل بیت دی محبت کھولی تے سمجھ لئی تو پکا خارجی ہو چکی ہے، تو پکا خارجی ہو چکی ہے۔ خارجیاں نو سنگ نہیں ہوندے، فرمایا خارجیاں دے متھے تے نہیں لکھیا جاندا، جیدہ دل تے جیدہ چہرہ علی دا ذکر سن کے مرجا جائے سمجھ لے کائنات دا خارجی ہوندا ہے۔ علی 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 آندہ تسی علی علی نہیں کردے، میں کیا خدا دی قسم نہیں کردے، کدی پنگ پی کے علی نہیں کیتا، کدی چرس پی کے علی علی نہیں کیتا، آندہ کی کر کے کردے ہو؟ میں کیا سی عشق دا شراب پینے ہاں جڑا ملدا بریلی شریف وچوں، جڑا ملدا سرہند شریف وچوں، جڑا ملدا داتا علی حجویری دی نگری تو، انہاں دسیا سانو علی المرتضیٰ کنوں آندے۔ ایک حدیث سناواں گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا پتہ جے میرا علی کون ہے؟ فرمایا سنو، ہر بندہ اندر مولا جنت دے دے، مشکات اندر حدیث ہے مولا جنت دے دے، مولا جنت دے دے، فرمایا ان الجنت تشتاق الی علی، فرمایا ہر بندہ اندر مولا جنت دے دے، جنت اندر یہ مولا علی دے دے۔ فرمایا دوکی جنت منگ دینے، جنت علی منگ دیئے، او جے مولا علی المرتضیٰ۔ فرمایا سنو، عدم محبت اہل بیت خروج است، اگر تیرے دل وچ اہل بیت دا بغض آ گیا تو سمجھ لے تو خارجی ہوگی۔ فرمایا تبری از اصحاب رفض، فرمایا رافضیت علی دی محبت دا نا نہیں، اہل بیت دی محبت دا نا نہیں۔ کسے ایک صحابی نو گال کڈی انہاں نو ناراض کیتا تے سمجھ لوی تو رافضی ہو چکی ہے، تو رافضی ہو چکی ہے۔ فرمایا محبت اہل بیت با تعظیم و توقیر جمیع صحابہ کرام تسنن است۔ فرمایا سنی پتہ ہی کون ہوندہ ہے؟ پتہ ہی سنی کون ہے؟ فرمایا جڑا نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرتا ہے، اہل بیت اطہار نال بھی پیار کرتا ہے، سنی وہ سنی ہے۔ تو کیوں؟ فرمایا الصحابہ رب الاسلام، فرمایا میرے صحابہ، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے پاک صحابہ انہاں اسلام نو انج پالیا ہے جی میں گونسلے دے اندر پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے۔ ہن میں جملہ بولیا حدیث سن کے تے چپ کیتی تو ہن چپ نہیں کرنا۔ میں کہ جیڑا بندہ بچہ باپ، منوں بھی میرے باپ نے پالیا، تانوں تواڈے باپ نے پالیا، جیڑا باپ نو پال کے بھونکے ہو حلال دا نہیں، جیڑا باپ نو پال کے بھونکے ہو، بولو سارے، جڑا باپ نو بول کے بھونکے ہو حلال دا، میں کہا جڑا باپ نو پال کے باپ نو گال کٹے او حلال دا نہیں، بے غیرت ہے، او دی اصل وچ خطا ہے، تے میں کہا جی او حلال دا نہیں جڑا باپ نو پال کے تے بھونکے، تے جڑے اسلام نو میرے نبی دے صحابہ نے پالیا ہے، جڑا صحابہ نو بھونکے او مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دی بکواس کرن والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک اور گل، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج پلمبر نے مسئلہ چھیڑ دیتا، انہیں کیا جناب اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ہیں، اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ہیں حضرت امیر معاویہ نو ہر صحابی نو، لیکن فلاں حدیث اندر رہ آئے، فلاں جگہ تے ہے، فلاں تاریخ اندر رہ آیا ہے۔ میں کہا میں پہنا دس تو رضی اللہ عنہ آنے ہیں، آندھے آنا، میں کہا مننے آندھا مننا، تو میں کہا میں نے ترجمہ کر کے دس، ترجمہ کر کے دس، آدھا مننا، میں کہا ترجمہ کر،
کون ہے رضی اللہ عنہ؟ اندھا جیدے تے اللہ راضی ہو جائے. بالکل اسالے ثواب تے تقریر سونے محبت رکھو سبحان اللہ. آندہ جیدے تے اللہ راضی ہو جائے. تے میں کیا کمینیا جیدے تے اللہ راضی ہے وہ تو راضی نہیں. پتہ لگا امیر معاویہ عبد الرحمن ہے تو نطفہ شیطان ہے. جیدے تے مالک راضی ہے تو نہیں. تو تیرا خدا کون ہے؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. پر میں محبوب ویکھیا جے جنہ اپنی خواہش نہیں اپنا خدا بنا لیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آج لوگ پتہ کی آندے نے ٹھیک ہے لیکن ہم حقائق بیان کرتے ہیں. میں کیا کیڑے حقائق؟ آندہ جے اسی ادو ہوندے نا اسی مولا علی تو تلوار چک دے, اسی لڑ دے, اسی جہاد کر دے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا کول نقل کیتا ساڑھے عقیدے دے امام حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. آپ نے فرمایا سنو سنو. تو اندھا میں تلوار چکتا, میں انج کردہ. فرمایا تل کا دماؤن. فرمایا اے نہیں او پاک ذاتاں, او پاک ہون جیدے وچ حضرت زبیر دا خون بھی شامل ہے, جیدے وچ حضرت امیر معاویہ جیسے لوگ نے, جیدے اندر تیری تے میری ماں عائشہ صدیقہ ہے. موضوع اس طرف نہ چلے جائیں لیکن میں مختصر عرض کراں گا. مختصر بے پوری تفصیلی کنے گھنٹے دا موقع الحمدللہ سبقن پڑھیا استاداں دے کول. جنگ صفین جمل صحابہ دا کی معاملہ ہے. اختصار دے نال عرض کراں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت جڑی مسلمان ہوئے گی انہاں دو جماعتاں دے درمیان میرا نواسا حسن صلح کرائے گا. تیسرا گروہ جیڑا گروہ سی بلوائیاں دا انہاں شہید کیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہید ہو گئے, بلوائی آ گئے, معاملہ ختم ہو گیا. حضرت اما عائشہ صدیقہ قصاص دا مطالبہ کیتا. ہن بلوائی اوتے بھی موجود نے. جتنیاں تاریخ دیا کتاباں کوئی لے کے آئے گا میں وکھان نو تیار ہاں. ابن کثیر تو بھی وکھاواں گا, سارے نو وکھاواں گا. مینوں دسو 40,000 بندے نال جنگ کرنا سوکھا ہے کہ جناب ایک بندے نو قتل کر دینا سوکھا ہے؟ کوئی تے وجہ ایسی نا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قصاص نو مؤخر کیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جد اما عائشہ صدیقہ دا مطالبہ آیا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے قصاص لو, تے میرے مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے ممبر دے ہوتے سوائق الملکہ دے اندر موجود ہے, ابن کثیر دے اندر موجود ہے. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا جیڑا عثمان غنی دے قتل وچ ملوث ہویا میں انہوں قتل کراں گا. 8,000 بندہ سامنے کھڑا ہو گیا. 8,000 منافق ٹولہ, او ٹولہ جیڑا شیعہ دے پیو عبداللہ ابن سبا دا ٹولہ سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجیا. آپ نے فرمایا کہ ہجے امت تذبذب دا شکار ہے, ہجے گل رولے اندر ہے. اسی پہلے مضبوط ہو جائیے, پہلے فتنے نو ختم کر لئیے, پھر قصاص لواں گے. انہاں کو معاملہ ہے. ساریاں تاریخ دیا کتاباں ابن عساکر نو سب تو زیادہ کوٹ کیتا جاندا ہے. میں او دے جو وکھان نو تیار ہاں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے خط بھیجیا مولا علی نو. مولا علی خط بھیجیا حضرت اما عائشہ صدیقہ نو. صبح بات ہونی سی, صبح فجر تو بعد بات. جب پو پھٹی نا پہلی فجر طلوع ہوئی تے عبداللہ ابن سبا یہودی دے چیلے سارے کٹھے ہو گئے. انہاں کہا اگر آج مولا علی اما عائشہ صدیقہ دے نال بیٹھ گئے تے معاملہ طے پا گیا کہ حضرت عثمان غنی دے قاتلہ دا مطالبہ کد کرنا ہے, قصاص کد لینا ہے. انہاں کہا اگر وہ بہ گئے تے سب تو پہلے جنہ دیاں گردناں اترنیاں نے وہ اسی ہوواں گے. اگر اپنیاں گردناں بچانیاں جے تے دوسری فوج تے حملہ کر دے. تیر چلے, حملہ ہو گیا. المختصر موضوع ایک نواں چھڑ گیا. دوواں چیزاں تے اے بھی جنتی گروہ ہے, او بھی جنتی گروہ ہے. مجمع الزوائد 7101 حدیث مجمع الزوائد دے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد آپ دے کول ایک بلوائی آیا نا رافضی منافق آکھا لگا غنیمت لے لئیے, جنگ جمل تو بعد غنیمت لے لئیے. آکھیا پلیدہ حیا کر, غنیمت جو میری ماں اما عائشہ صدیقہ نو لے کے جانا ہے. پر میں تینوں پتہ نہیں ہوتے ہے کون ہے. آج لوگ آندے نے منافق سن, باغی سن, فلاں سن. چیلنج ہے میرا, کوئی بندہ کسے جگہ دیکھے دا ثابت کراں گا. جنگ جمل ہوئے, جنگ صفین ہوئے, سارے شہیدہ دا جنازہ مولا علی نے آپ پڑھایا ہے.
کے دسیا ہے وہ بھی اسے محبوب دے غلام نے جدے غلام اسی جنگ کران والے منافق نے مجدد پاک نے فرمایا کدی بھی اپنی زبان تے غلط جملہ نہ لے انہاں پاکا ذاتاں دے بارے فرمایا تلک دماء طہر اللہ انہا ایدینا فرمایا او پاک خون نے جنہ تو اللہ نے تیرے ہتھاں نو پاک رکھیا ہے تیرے ہتھاں تو اللہ نے انہاں خوناں نو پاک رکھیا ہے فرمایا تینو چاہیے فل نطہر عنہا السنتنا تینو چاہیے کہ تو اپنی زبانہ تو انہاں پاکا ذاتاں نو محفوظ رکھ ادب دا رشتہ ایک اہم ترین پیغام سی جڑا میں پہنچانا سی کہ ختم نبوت دا مقصد ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کوئی نبوت نہیں جس طرح نبی پاک نو رب نے آخری نبی بنایا ہے سید المرسلین بنایا ہے اسی طرح نبی پاک دی امت نو ساریاں امتاں تو اللہ بنا چھڑیا ہے تے جس طرح ساریاں امتاں تے فضیلت نبی پاک دی امت دی ہے اسی طرح اس امت دے اعلیٰ ترین افراد دا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دا ادب کر یہی گل ختم نبوت دی آخری گل کر کے بات کو ختم کراں ختم نبوت دی گل رہ گئی تے میں کہ جے ختم نبوت تے پہرا دینا ہے نا تے پھر پہرا دینا پہ جائے تینوں تے پھر پہرا انج دینی جویں نبی تے صحابی حبیب بن زید نے دیتا ہے حبیب بن زید جب مسلمہ کذاب دے مقابلے تے گئے نا تے سامنے جا کے نیزہ گاڑیا تے نیزہ کیدا ہے محمد مصطفیٰ دا میرے حضور اپنا نیزہ دیتا تے کہنے لگا ظالم مسلمہ کذاب آندا میں کون ہاں فرمایا انا اسم لا اسمعو کمینیا بکواس کرنا ہے مینوں سنیتا ہی نہیں تو آندا کی ہے فرمایا میں نہیں سنیا تو کی آنا ہے آندا میں کون ہاں پھر پوچھیا جب 3 باری پوچھیا نا میں کون ہاں حبیب بن زید فرمایا میں نہیں تینوں جانتا میں سنیا ہی نہیں آندا مینوں دس محمد مصطفیٰ کون ہے فرمایا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین سونا محمد ہووے جنوں رب نبیاں دا تاجدار بھی بنایا آخری نبی بھی بنا چھڑیا ہے انی پستی آکھیا انج نہیں منے گا یہ جسم دے ٹکڑے کرو یہ کٹو یہ جسم نو کٹو نبی دے صحابی نے جان تے دے چھڑی لیکن مصطفیٰ دی ختم نبوت دے پیر آنچ نہیں جان دیتا اے عشق دے اے محبت جے عقیدت جے لنگر کھا لینا ایمان دی علامت نہیں رہے انہاں سائیاں دا لنگر ہے لیکن اپنے ایمان نو مضبوط کیتا جائے میرے سیدی اللہ حضرت کشتہ عشق و محبت فاتح نجدیت و رافضیت و خارجیت اشاہ امام احمد رضا ہم فاضل بریلوی کیا خوب فرمایا تیری زندگی دا اگر مقصد جاننا چاہنے نا تو صرف ایک رکھ جان میں خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے او دیاں شانہ پڑھیا کر جنہوں رب فرمایا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم شانہ دیتیاں تیرا مدحہ ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس رہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اکسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے آقا آپ دیا ناتا پڑھنے آپ دا قصیدہ پڑھنے آپ دے چہرے بطوحا دیا ناتا پڑھنے کیوں آقا مقصد وے تمنا ہے فرما یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدے دی مضبوطی ایمان دی مضبوطی اور اپنے محبوب کریم نال محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ